توانائی کے دستیاب وسائل کو قابل استعمال بنانے اور نئے وسائل کی تلاش پر مبنی پروگرام سنیے توانائی کی دنیا. میزبان عتیق ملک، پروڈیوسر اندلیب قاضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق ملک. لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے توانائی کی دنیا پروگرام میں ہمیشہ بات کرتے ہیں توانائی سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی اسمارٹ گرڈ پر. آپ نے سنا کہ ہمارے انرجی ایکسپرٹ نے اسمارٹ گرڈ پر کس طرح روشنی ڈالی، اس کی فیچرز کے بارے میں بات کی ہم نے، اس کے ایڈوانٹیجز اور اس کا جو مستقبل میں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے بارے میں ہم نے، لیکن کچھ اس کی ٹیکنالوجی ادھوری رہ گئی تھی. تو آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس ٹیکنالوجی کو بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں اپنے گیسٹ سے پوچھنا چاہوں گا، ذیشان نجم صاحب، یہ بتائیے کہ اسمارٹ گرڈ جو ہم فیلڈ بات کر رہے ہیں، اس کی اسمارٹ گرڈ کی فیلڈ میں ہم کس طرح اپنی انڈسٹری میں یا کون کون سی فیلڈ میں اسمارٹ گرڈ کی ہیلپ سے امپرومنٹس لا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ون سیکنڈ، آپ کا شکریہ. اسمارٹ گرڈ کی بیسس پہ یا اسمارٹ گرڈ کے وجود میں آنے کے بعد جن فیلڈز پہ ڈائریکٹ امپیکٹ آنا ہے یا جن کی بہتری کی امید سب سے زیادہ ہے، اس میں ٹاپ پہ آٹومیشن کی فیلڈ ہے. آٹومیشن سے مراد آٹومیٹک، کسی بھی سسٹم کو آپ آٹومیٹک بنا دیں، بریفلی یہی بات بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیکنڈلی ایڈوانس ڈیٹا کلیکشن اینڈ اسٹوریج. آپ کی جو ڈیٹا کلیکشن ہے سینسرز کے تھرو، میجرنگ ڈیوائسز، فیزر میجرمنٹ، یہ ساری بہت ایڈوانسڈ ہونی ہے. یعنی آپ کے پاس پن پوائنٹڈ اسپیسیفک سینسٹیو اکوپمنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد تھرڈلی ہمارے پاس جو براڈ بینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں، براڈ بینڈ فیسلٹیز ہیں، وہ سب ان کی وجہ سے بہت فائدہ ہونے والا ہے. آپ کے پاس جو انٹرنیٹ اب وجود میں آئے گا وہ لائٹننگ فاسٹ ہوگا، سونیٹ بیسڈ، SDH بیسڈ ہو جائے گا. انٹیلیجنٹ اپلائنسز انٹرآپریٹیبلٹی، یہ بھی اب ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں اسمارٹ گرڈ کی وجہ سے ایک ڈیفینیٹ فائدہ اس طرح سے ہونا ہے کہ آپ مختلف قسم، یعنی الیکٹریسٹی بیسڈ اپلائنس، جیسے آپ کے پاس ایک مائکرو ویو اوون ہے اور دوسرا آپ کے پاس واشنگ مشین ہے، یہ ایک ہی پروٹوکال پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک واشنگ مشین جو ہے وہ کتنی بجلی یوز کر رہی ہے، اس کے اوپر میٹر لگا ہوگا جس کی وجہ سے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے واشنگ مشین کو کن اوقات میں یوز کرنا ہے. صحیح. آپ کو صاف بتا دیا جائے گا کہ بھئی اگر آپ نے دوپہر تک یوز کرنا ہے تو بجلی کا ریٹ اتنا ہونا ہے، اور اگر آپ رات کے وقت میں یوز ہونا ہے تو آدھا ریٹ ہونا ہے. تو جو انٹیلیجنٹ بندہ ہوگا اس نے نیچرلی ایسے وقت میں واشنگ مشین یوز کرنی ہے جس وقت اس کا ریٹ ہاف ہو چکا ہوگا. اچھا، یہ ہو گیا. اس کے بعد سیکیورٹی اینڈ سرویلنس. سیکیورٹی اینڈ سرویلنس سے مراد ہے کہ اگر پاور فیلیور ہونے والا ہے یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہونے والا ہے، وہ پہلے سے CCTV کیمرہ، CCTV کیمرہ، اسمارٹ گرڈ کے جو سینسرز ہیں ان کی وجہ سے آپ کو بیفور ہینڈ پتہ چل جائے گا کہ ایسا کوئی مس ایونٹ ہونے والا ہے، اور آپ اس سے پہلے ہی سارے میجرز لے لیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پشاور کی گرڈ میں تقریباً ہر 3 ماہ کے بعد وہ کولیپس کرتی ہے. اچھا. ٹیررسٹ وہاں پہ آتے ہیں، اس پوری اسمارٹ گرڈ کو، وہ اپنی پاور گرڈ کو ڈسیبل کر دیتے ہیں اور پورا شہر جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. ایسی اس وقت نہیں ہو سکیں گی کیونکہ آپ کے پاس اتنی سرویلنس ہوگی، اتنی اسٹرانگ ٹیلی کمیونیکیشن ہوگی، جس کی وجہ سے یہ پرابلم تو آ ہی نہیں سکتی. اس کے بعد آتی ہے بات ڈسٹریبیوٹیڈ پاور جنریشن کی. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ پاور جنریشن سے مراد یہ کہ آپ کسی چھوٹے دیہات، کسی چھوٹے شہر، چھوٹے علاقے میں انڈیجنس الیکٹریسٹی سپلائی دے رہی ہیں، یعنی کہ آپ کی بجلی جو ہے وہ آپ کے اپنے کسی سورس سے آ رہی ہے. اچھا. آپ گرڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے. گرڈ اگر کسی وجہ سے خراب ہو گئی، مال فنکشن کر گئی، فیل ہو گئی، تو آپ کے پاس ایک سیکنڈری موجود ہے ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ الیکٹریسٹی حاصل کرتے ہیں، جیسے سولر پینل ہو سکتا ہے، ونڈ انرجی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کئی اور قسموں کی انرجی کے ایسے سورسز ہیں، ڈیزل پاور جنریٹر ہو سکتا ہے. آپ اس سے ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹلی جو چیز ہے اسمارٹ گرڈ میں وہ ہے انٹیگریشن آف رینیویبلز اور نان رینیویبل. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا اس کو ہنٹ کیا تھا. بات یہ کہ جب آپ مختلف انرجی سورسز سے بجلی بنانے لگتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ سپوز کول سے جو بجلی بن رہی ہے اور ہائیڈل سے جو بن رہی ہے ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ایفیشنسی میں بھی فرق ہوتا ہے. ایفیشنسی میں بھی فرق ہوتا ہے نیچرلی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب ان کے جب بجلی سامنے آتی ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس سورس سے آ رہی ہے. تو اس کے ڈیسیجن میکنگ کہ آپ نے کون سا پاور پلانٹ یوز کرنا ہے، بیس لوڈ یوز کرنا ہے یا پیکنگ یوز کرنا ہے، تو اس میں ڈیسیجن میکنگ اسمارٹ گرڈ کی وجہ سے اتنی ایکوریٹ ہو جائے گی کہ جو یوٹیلیٹی یعنی جیسے پاکستان کی کیس میں وابڈا ہے، یعنی عام الفاظ میں بجلی بنانے والے
جی. بجلی بنانے والوں کی زندگی آسان اس طرح ہو جائے گی کہ انہیں ڈیسیجن میکنگ ہو جائے گی, ان کو پتہ ہوگا کہ اب ہم نے کس سورس سے بجلی بنانی ہے, پانی سے بنانی ہے, کوئلے سے بنانی ہے, آئل سے بنانی ہے, کسی اور سے بنانی ہے, تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. اور آخر میں انوائرمنٹ پہ بہت اچھا اثر ہوگا, آپ کا ماحول جو ہے وہ کول کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا, کاربن کانٹینٹ کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دن کے کتنے حصے میں میں نے کول کا چلانا ہے, تو جس کی وجہ سے کاربن ایمیشن لمٹ ہو جائیں گی, تو انوائرمنٹ پہ بھی بہت خصوصی طور پر بہترین اثر ہوگا. ٹھیک ہے ذیشان صاحب, یہ تو بات ہوگی. اب ذرا ڈیٹیل میں چلتے ہیں, ٹیکنالوجی کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں جو کہ اسمارٹ گرڈ کو ایفیشینٹ بنا رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیلف ہیلنگ نیٹ ورکس کی, اس پر ذرا روشنی ڈالیں. سیلف ہیلنگ نیٹ ورک بیسیکلی وائرلیس اور ایڈ ہاک نیٹ ورکنگ کی ایک ٹرم ہے. یہ واٹر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس میں بھی یوز ہوتی ہے. عام الفاظ میں آپ کو اس کی مثال یہ دوں گا کہ ایک آپ رنگ بنا لیں, ایک دائرہ بنا لیں, دائرے میں آپ نے 4 مختلف ڈیٹا کی اینٹیز رکھنی ہے. یعنی سامعین کے لیے میں یہ لفظ یوز کروں گا کہ آپ نے 4 انجن لگا دی ہیں. 4 انجنز میں سے اگر 2 خراب ہو جائیں تو کیا پورا سسٹم خراب ہو جائے گا؟ نہیں. اس میں یہ 2 جو خراب ہوئے ہیں, باقی 2 جو بچے ہیں وہ ڈیٹا آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں اور آپ کا کام چلتا رہتا ہے. کیونکہ ایک دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں, 2 خراب ہو گئے, آپ کے پاس جو 2 بچ گئے وہ کام کرتے رہتے ہیں, وہ زندہ رہتے ہیں, اور وہ نیٹ ورک کے اوپر جلد از جلد جو انفارمیشن ٹریول کرتے ہیں, اور جس کی بنا پہ ہیلنگ ہوتی ہے. ہیلنگ کا مطلب ہے کریکٹ ہونا, ٹھیک ہونا. وہ اپنے آپ کو خود بخود ہیل کر دیتے ہیں, اور آپ کو کسی قسم کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یعنی آپ کو کسی کو بلانے کی یا کسی بڑے مینوور کی یا اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. یہ سیلف ہیلنگ نیٹ ورک, اور یہ بھی اسمارٹ گرڈ کے اندر موجود ہے. صحیح ہے. اور اسمارٹ گرڈ میں ایک اور چیز موجود ہے, پیک شیئرنگ اور آئی لینڈنگ. یہ کیا چیز ہے؟ پیک شیئرنگ سے مراد وہی واشنگ مشین والی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی. جی. دن کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہونے کا مطلب دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا فائدہ لیتی ہے یوٹیلیٹی اس طرح کہ اس وقت بجلی کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا. جب کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی مارکیٹ میں, اس کا ریٹ ہائی ہوتا ہے. تو اب دن کے اوقات میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ہر قسم کی الیکٹریکل اپلائنسز زیادہ یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. دن کے اوقات سے میرے مراد ہے, یا آپ کہہ لیں کہ جیسے کھانا پکانے کا اوقات ہے, اس میں مائکرو ویو اوون زیادہ یوز ہوگا. اگر آپ کا اوون بجلی پہ چل رہا ہے تو وہ بھی زیادہ یوز ہوگا, نیچرل بات ہے. تو ان سب کے لیے انہوں نے پیک شیونگ اس طرح کا فینومینا ہے کہ آپ کو بیفور ہینڈ آگاہی دے, اس دوران اگر بجلی کو یوز کریں گے تو آپ کا بل جو ہے وہ آدھا آئے گا. تو اس بیسس پہ پیک شیونگ کی جاتی ہے. کسٹمر کے لیے اس میں بہت فائدہ ہے. اچھا, اس میں ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں پروڈکشن مکس کی. اس سے پہلے ایک چیز رہ گئی, آئی لینڈنگ. جی. آئی لینڈنگ بیسیکلی عتیق صاحب وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے. آئی لینڈنگ سے مراد یہ کہ وہ دیہات ہے, آپ کے پاس دور افتادہ علاقہ ہے, صحرا ہے, وہاں پہ آپ ایک ایسا بجلی کو جنریٹ کرنے والا ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے اگر گرڈ سے آپ کا تعلق ختم بھی ہو جائے یا نہ ہو سرے سے, جیسے بلوچستان میں ہے, بلوچستان میں گرڈ لگانا فیزیبل ہی نہیں ہے. وہاں سولر فیزیبل ہے. ٹھیک ہے. یا وہ زمین کی انرجی یوز کر کے آپ جو زیادہ سے زیادہ, یعنی لاوا بیسڈ انرجی کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. جیو تھرمل. جیو تھرمل اگر آپ یوز کریں, یا آپ جو ہے سولر یوز کریں, یا گھاروں کے قریب جو سندھ اور بلوچستان کا بیلٹ ہے وہاں پہ ہوائیں تیز چلتی ہیں, وہاں ونڈ یوز کر لیں, تو وہاں پہ آپ کا فیزیبلی اکنامک فیزیبلٹی اس کی آلموسٹ فیل ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہاں ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن یوز کریں. آئی لینڈنگ ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن کے لیے. اچھا. کہ ایک خاص علاقے میں جہاں بجلی پرووائڈ کرنا ہی فیزیبل نہیں ہے, اتنا دور ہے وہ نیشنل گرڈ سے, تو اس وقت پھر آپ آئی لینڈنگ کا استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اے ایم آئی. یہ کیا چیز ہے؟ اے ایم آئی یہ ہے آٹومیٹک میٹر انڈیکسنگ. اچھا. یا آٹومیٹک میٹر ریڈنگ. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جب تک میٹر ریڈر جو ہے ایک ہیومن ہے, وہ ایررز پرون ہے. یہ بندہ کرپشن بھی کر سکتا ہے, یہ بندہ فالس میٹر ریڈنگ بھی کر سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے پہنچ ہی نہ سکے سائٹ تک, طوفان ہے, بارش ہے, 10 قسم کے مسائل ہیں. تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے, وہ پرانے ڈیٹا سے جو ہے آپ کا بل بنا دیتا ہے. اس آفس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ایڈوانس میٹر ریڈنگ, یا جو یہ پورا انفراسٹرکچر ہے ایڈوانس میٹرنگ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے الیکٹریسٹی بیسڈ ڈیٹا کنزمپشن کا, یہ ٹریول کر جاتا ہے کنٹرول سینٹر تک. اچھا. آپ کو ہیومن انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے, انسان کی ضرورت نہیں ہے, میٹر ریڈر کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور اس کی بیس پہ آپ کا بل جو ہے وہ باقاعدہ سگنل پروسیسنگ کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں اس کے اوپر, اور بل جنریٹ ہوتا ہے اور آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے بغیر کسی پرابلم کے. آپ کو فزیکل بلنگ بھی نہیں آتی, آٹومیٹک الیکٹرانک بلنگ آتی ہے.
صحیح. اچھا جیسا اب بڑھتے ہیں تھوڑا سا ہم لیئرس کی جانب. جو ہم نے بات کی تھی کہ او ایس آئی ماڈلس کی ہم بات کریں گے, لیئرس کی بات کریں گے, تو تھوڑا سا ہمارے لسنرس کو بتا دیں کہ کون کون سی لیئرز ہیں او ایس آئی ماڈل میں جو کہ اس اسمارٹ گرڈ میں ہیلپ کر رہی ہیں. او ایس آئی ماڈل اصل میں اس کے ساتھ کمپیریبل ہے. اچھا, وہاں پہ 7 لیئرز ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا, اور یہاں پہ 3 لیئرز ہیں. اچھا, جیسے اس میں ٹاپ پر جو آ جاتی ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن کی لیئر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے پاور لیئر آتی ہے, اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن لیئر آتی ہے, اور پھر اپلیکیشن لیئر آتی ہے. پاور کی لیئر میں جو ہے آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں, جنریشن, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن. پی ٹی ڈی یعنی جنریشن ہوگی, پھر ٹرانسمیشن ہوگی بجلی کی, پھر اس کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک علاقہ پنڈی, اسلام آباد ہے, گجر خان, ہر جگہ پہ بجلی کو ڈسٹریبیوٹ بنانے کے بعد ترسیل ہے, ترسیل کے بعد تقسیم ہے. اچھا, یہ ہو گیا آپ کا پہلا لیئر جس کو پاور لیئر کہتے ہیں یا فزیکل لیئر آپ کہہ سکتے ہیں. اب او ایس آئی ماڈل میں جو لیئرنگ ہے وہ فزیکل لیئر کا مطلب ہوتا ہے وہ تار یا وہ کیبل جس پہ ڈیٹا کمیونیکیٹ کرتا ہے, وہاں پہ تو یہ. اس کے بعد جو دوسرا لیئر میں نے آپ کو بتایا وہ ہے ڈیٹا کلیکشن لیئر. ڈیٹا کلیکشن لیئر وہی چیز ہے جو ایڈوانس میٹرنگ میں سینسرز یوز ہوں گے, میجرنگ انسٹرومنٹس یوز ہوں گے اور میٹرز یوز ہوں گے. سمپلی آپ جو ہے وہ ڈیٹا کو اچھی طرح سے کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے دوسرے مقصد یہی ہے کہ فیز آف دا الیکٹریسٹی اور میگنیچیوڈ آف دا الیکٹریسٹی, ان دونوں کو ملا کر جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے وہ آپ میجر کرتے ہیں اور بیسڈ آن دیٹ ٹیرف از اسٹیبلشڈ. تیسری نمبر پہ جو بات ہے وہ اپلیکیشن لیئر کی. اپلیکیشن میں نے جیسے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ, بی پی ایل فیسلٹی. ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ سے عام سامعین کے لیے کہ بہت تیز ڈاؤن لوڈ اسپیڈ. اچھا, آپ کے پاس ویب پیجز لائٹنگ فاسٹ آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کیبل ٹی وی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا لائیو اسٹریمنگ ہمیشہ آبسٹرکٹیو ہوتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے, لیکن اس کیس میں وہ رکاوٹ نہیں ہوگی. آپ کی ویڈیو سٹریمنگ بہت سٹرونگ ہو جائے گی. آپ مووی کوئی فلم دیکھنی ہے وہ بہت کافی تیزی سے آپ کے پاس پلے ہوگی. صحیح, یہ سب کچھ ممکن میرا خیال ہے آپٹیکل فائبر کے تھرو ہوگا. ایگزیکٹلی, یہ سر جو ہے نا ایس ڈی ایچ, سونیٹ فیسلٹیز اور بیو نیٹ نیٹ ورک, یہ سب آپٹیکل فائبر سے ہے, لیکن اس میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا بھی تعلق ہے. اچھا, اس میں ایتھر نیٹ کا بھی تعلق ہے, اس میں جی پی ایس آئی پی کا بھی تعلق ہے, ایم پی ایل ایس. اصل میں یہ سارا کچھ انٹیگریٹڈ ہوگا. کچھ جگہوں پہ آپ آپٹیکل فائبر نہیں بچھا سکتے, جیسے ابھی جو ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے آپٹیکل فائبر صرف ان ایریاز میں جہاں پہ آپ کے پاس گراؤنڈ اویلیبلٹی ہے یا روڈ اویلیبلٹی ہے. جہاں پہ آپ ایک پہاڑ ہے وہاں پہ آپ کس طرح آپٹیکل فائبر بچھائیں گے؟ وہاں پہ آپ سیٹلائٹ کمیونیکیشن یوز کر لیں. سیٹلائٹ نہیں یوز کر سکتے, آئی پی کمیونیکیشن یوز کر لیں. یعنی ٹاور بیسڈ آپ نے ایک ٹاور لگانا ہے اور آپ نے کمیونیکیشن جی ایس ایم پہ کر لیں. ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ تو آر ایف کمیونیکیشنز ہیں. جیسے ایک موبائل فون پہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایگزیکٹلی, صرف فرق اتنا ہوگا کہ پاور کی انفارمیشن ٹریول کرے گی انسٹیڈ آف کہ آپ کی ٹیلی فونک کال کی یا آپ کی آواز کی انفارمیشن ٹریول کرے گی. صحیح ہے, یہ اس کا کمال ہے اسمارٹ گرڈ. صحیح. ذیشان صاحب آپ نے بات کی کہ آپ کی جو کیبل نیٹ ورک ہے اور انٹرنیٹ کا وہ بھی سارا اس پر ایک تار پہ آ جائے گا, تو کیا ان کی بلنگ بھی اس کے تھرو ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی, اصل میں بلنگ تو اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی بجلی کنزیوم کیا, چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہو. اگر آپ اسی بجلی سے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو کبھی ایسا تو آپ نے نہیں دیکھا کہ ٹیلی ویژن کا بل علیحدہ ہو اور ریفریجریٹر کا بل علیحدہ آیا ہو. میں اس طرف جا رہا تھا کہ جو کیبل کی چارجز ہوتے ہیں یا ٹیلی فون کالز, نہیں وہ کیومولیٹو ہو جائیں گے. اچھا, وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کی بات سمجھ گیا اور ایسا پاسبل ہے, لیکن وہ چونکہ ایک ہی وائر ہے تو وہ صرف اس چیز کو میجر کر رہی ہوگی کہ آپ نے کتنی کنزمپشن ہو رہی ہے, چاہے وہ نیٹ کے تھرو ہو رہی ہو چاہے وہ پاور لائن کمیونیکیشنز ہیں. اصل پاور لائن اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ یہ کیبل پہ الیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہے یا کیبل کا ڈیٹا آ رہا ہے. کیبل پہ بیسیکلی ڈیٹا ہی آ رہا ہوتا ہے نا, انفارمیشن آ رہی ہے اور انفارمیشن آگے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا, لیکن اٹ از بلائنڈ آن دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ویری اسمارٹ کہ یہ آپ کو ایک ہی یکجا کر کے سولوشن دیتا ہے. آپ کو یہ درد سر ختم ہو گیا, کیبل کا بل الگ نہیں آئے گا کبھی. جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں تو پی ٹی سی ایل کی ایسی سروسز موجود ہیں جو کہ بل جنریٹ کر رہی ہیں کسی کے ساتھ. مطلب اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسمارٹ گرڈ کی مدد سے ہم نے بہت سی ٹیکنالوجیز کو ایک ہی میں یکجا کر دی ہے کہ ہمیں وہ جھنجٹ ختم ہو گیا ہے. رائٹلی پٹ. اچھا ذیشان صاحب, یہ تو بات ہوگی ٹیکنالوجیز کی. تھوڑا سا ان ٹیکنالوجیز کو جو آپ نے بات کی ہے 3G کی, آپٹیکل فائبر کی اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی, تو ان کو جو ہم یکجا کر رہے ہیں ایک اسمارٹ گرڈ میں, ان سے جو ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے ان کو ریڈیوس کر کے جو ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں. اس میں یہ ہوگا کہ اکنامک ایسپیکٹ اس کا بہت اسٹرانگ ہے. ورلڈ اوور جو ہے وہ جو اکنامکس پاور کی ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے بہت سی باتوں پہ. ایک ملک میں بجلی انتہائی سستی آپ کو ملے گی, دوسرے ملک میں بجلی انتہائی مہنگی ملے گی, کہیں پہ آپ کو ملے گی ہی نہیں. کہیں پہ الیکٹریسٹی کی ڈینسٹی بہت ہائی ہے,
یوزیج ڈینسٹی کہیں پہ بہت کم ہے. اس کے بہت سے پیرامیٹرز ہیں, ریجن ہے, پاپولیشن ہے, ڈینسٹی آف پاپولیشن ہے, پلس کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیولپڈ کتنا ہے, کتنا ترقی یافتہ ہے. اب کینیڈا, امریکہ, ان کی پر کیپٹا الیکٹریسٹی یوزیج جو ہے وہ پاکستان سے 40 گنا زیادہ ہے, اور پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے بجلی کا بحران ہے, حالانکہ ہم بجلی سرے سے یوز ہی نہیں کر رہے. تقریباً ہماری آ رہی ہے 20 واٹس آ رہی ہے پر کیپٹا, جو کہ ایک لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی آپ 20 واٹس کا تو آپ کے پاس ایک انرجی سیور بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو بات ہے, یعنی اسمارٹ گرڈ کو انٹیگریٹ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ مین فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں بلنگ کا ایک نظام رائج ہو جائے گا. یوٹیلیٹیز کے لیے اپنے ڈالرز کو بچانا, پروفٹس لینا آسان ہو جائے گا, ایک سٹینڈرڈ بن جائے گا پوری دنیا میں. کوئی یہ نہیں کوئی آپ کو دھوکہ دہی, کرپشن, کبھی کوئی ایسی بات آپ کے سامنے نہیں آئے گی جو آپ کو شاک کر سکے. صحیح. تو یہ اسمارٹ گرڈ نے بیسیکلی ہر چیز کو, اچھا اپلائنسز آپ کے پاس اسمارٹ آ جائیں گی جو بجلی کو کم سے کم یوز کریں گی, اس سے بھی ہمیں اکنامکلی بہت فائدہ ہوگا. اس سے بھی ہمیں اکنامکلی فائدہ ہوگا. گاڑیاں آپ کے پاس ایسی آ گئی ہیں اور آنے والی ہیں جو کہ چارجیبل ہیں, جس سے آپ فیول کنزمپشن ہی آپ کی ختم ہو گئی. تو اس طرح کی بے انتہا ایسی کچھ چیزیں جو کہ پہلے نہیں تھیں, اور اسمارٹ گرڈ کے ہونے کی وجہ سے یا آنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے فیوچر میں کافی زبردست ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جلد از جلد پوری دنیا میں نافذ ہو جائے. بہت شکریہ ذیشان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. لسنرز, آپ نے سنا کہ کس طرح ہمارے گیسٹ نے آج اسمارٹ گرڈ کی ٹیکنالوجی بیان کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو لسنرز اس فیلڈ سے انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوں گی. اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اپنے ہوسٹ عتیق ملک کو دیجیے اجازت. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے توانائی کی دنیا. میزبان عتیق ملک, ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود, شاہد وقار, پروڈیوسر اندلیب قاضی. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز, رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی.